بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الفاتحہ میں ہم نے 3 قسم کے لوگوں کا حال پڑھا تھا. نمبر 1 انعمت علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا. سورۃ البقرہ میں اس کی ڈیٹیل ہم نے پڑھی. وہ کون ہے؟ متقین. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کون ہے متقین؟ جن کی صفات آغاز میں ہم پڑھ چکے ہیں. انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو کون تھے؟ مغضوب علیہم. سورۃ الفاتحہ میں دوسرے قسم کے لوگ کون تھے؟ مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا. یہ کون لوگ تھے؟ جن کے پاس علم تو تھا لیکن عمل نہیں تھا. سورۃ البقرہ میں ہم نے ان کی ڈیٹیل پڑھی اور دوسرے گروپ کے بارے میں پڑھا. اور وہ کون تھے؟ ان الذین کفروا. کفر کس کو کہتے ہیں؟ چھپانے کو، یعنی کسی چیز کو جاننا اور جاننے کے بعد اس کو چھپا دینا. تو یہ کیا ہے؟ دراصل معلوم ہو جانا لیکن اس کو قبول نہ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. تیسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس کون ہے؟ الضالین، بھٹکے ہوئے، جن کے پاس ہدایت نہیں، نہ علم ہے نہ عمل ہے. اور بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں ہوتی، یعنی ہدایت علمی تو ہوتی ہے لیکن عملی نہیں ہوتی. تو وہاں پر وہ کیا ہوتے ہیں؟ بھٹک جاتے ہیں، راستہ کھو دیتے ہیں، اور ایسے لوگ ہدایت نہیں پاتے. آج کی آخری آیت کے آخر میں آپ دیکھیے کہ کیا لفظ آیا ہے؟ مہتدین. وما کانوا مہتدین. اور مہتدین کس کا اپوزٹ ہے؟ ضالین کا. ضالین ہے راستہ گم کرنے والے اور مہتدین ہے راستہ پانے والے. اور یہاں پر کیا کہہ دیا گیا؟ وما کانوا مہتدین. یہ بھٹکتے ہی رہیں گے، یہ راستہ نہیں پائیں گے. تو آج ہم تیسرے گروہ کی تفصیل پڑھیں گے. قرآن پاک کا یہ ایک اسلوب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں کو سمجھانے کے لیے بات کو بہت منظم انداز میں کرتے ہیں، تقسیم کر کے اور مثالوں سے واضح کرتے ہیں. یہاں پر ہم آج تیسرے گروہ کی بات پڑھیں گے. پہلا گروہ جو خالص مومن، دوسرا گروہ خالص کافر، اور تیسرا گروہ جو نہ مومن اور نہ کافر بلکہ ان دونوں کے بیچ میں. سورۃ النساء آیت 143 میں آتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. دونوں کے بیچ میں تذبذب کا شکار ہیں، مذبذب ہیں، ڈاواں ڈول ہیں، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ ماننے والے ہیں اور نہ ماننے والے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ منافق. جس طرح متقین کی کچھ علامات تھی، اسی طرح منافقین کی بھی کچھ علامات ہیں. متقی کس سے پہچانے جاتے ہیں؟ نمبر 1 غور کیجئے، ایمان سے. نمبر 2 اقامت صلاۃ سے. نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ سے، اور آخرت پر ایمان سے. یہ کس کی علامتیں ہیں؟ متقین کی. اور ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے. اب یہاں پر ایسے لوگوں کا ذکر ہے جن کے لیے ہدایت نہیں، ان کی بھی کچھ علامات ہیں، ان کے بھی کچھ سائنز ہیں، ان کے بھی کچھ ٹریٹس ہیں، کچھ طریقے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کیا طریقے ہیں. اور ان 3 گروپس کے بارے میں پڑھ کر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر کون سی علامات نمایاں، ہم کس گروہ میں شامل ہوتے ہیں، ہمارے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں. کیا متقین والی صفات ہیں ہمارے اندر، یا پھر خدا نخواستہ کسی اور جیسی. آئیے ڈیٹیل دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ آیات پڑھ رہے ہوں ہم تو کسی اور کے بارے میں نہیں سوچیں. کس کے بارے میں؟ اپنا ہی محاسبہ کریں، کیونکہ انسان اپنے آپ کو زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن عموماً ہم اپنے بارے میں سوچنے کی بجائے دوسروں ہی کی خامیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں. تو چلیے ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض. نہ متقی کہا گیا نہ کافر، بلکہ ان کا نام لیے بغیر جنرلی بات کی گئی
کہ اب ان کو علامتوں سے پہچانو. لوگوں میں سے بعض من جو یقول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، یعنی زبان سے کہتے ہیں. قول کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وبالیوم الآخر، اور یوم آخرت پر بھی ایمان لائے. ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرماتے ہیں؟ حالانکہ ما نہیں، ہم وہ، بمؤمنین ایمان لانے والے. کس سے؟ دل سے. وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ جب تک کسی کا دل مومن نہیں وہ مومن نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ یہی بات یہاں کہی گئی ہے کہ وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن چونکہ ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، دل میں یقین ہی نہیں پکا، اللہ تعالیٰ ان کو مومن نہیں مانتے. تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ صرف زبانی باتیں فائدہ نہیں دیا کرتی اگر عمل ان کی تصدیق نہ کرے اور دل گواہی نہ دے. ایمان کے لیے شرط ہے کہ زبان اور دل میں مطابقت ہو، زبان اور دل کے درمیان ہم آہنگی ہو، کوآرڈینیشن ہو، دونوں ایک ہی ہوں. دونوں کے فرق کا نام منافقت ہے. کیا ہے منافقت؟ زبان اور دل کے فرق کا نام، خواہ وہ دین کے معاملے میں ہو، خواہ کسی انسان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ہو. انسان کو وہی کہنا چاہیے جو اس کے دل میں ہو، جس کی دل گواہی دے. اپنے ہی دل کے خلاف جانا دراصل خود کو دھوکہ دینا ہے، سیلف کنٹراڈکشن کا شکار ہونا ہے، اور یہ ایک بدترین بیماری ہے. لوگ چونکہ دلوں کا حال نہیں جانتے، اس لیے عموماً ہم ان سے یہ سب چھپا جاتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. وہ آسمانوں کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ زمین کی بھی ہر چیز کو جانتا ہے. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، تو بہت باریک بین، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اس کو تو سب پتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ کہ ہدایت کے لیے ہمیں اپنی زبانوں اور دل میں کیا کرنا ہے؟ ہم آہنگی کرنی، الائنمنٹ کرنی، ان کو برابر کرنا. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ ہم خود ہی کر سکتے ہیں اپنے لیے، کیونکہ کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور ہم کیا بول رہے ہیں. یہ تو ہمیں خود کو ہی پتا ہے نا. اس لیے اپنا حساب خود لینا ہے، اپنے اوپر چیک